وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 3 حصے عربی گرامر کے جو لطف الرحمن خان مرحوم نے لکھے تھے وہ مکمل کر لیے۔ آج ہم کچھ ایسے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کے لیے درسی کتاب کوئی ہے نہیں، تو میرے لیے بھی مشکل کام ہے اور آپ حضرات کو بھی ذرا زیادہ اٹینٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہ چیزیں جسے ہم کہتے ہیں نا فائنل ٹچز، فعل آپ نے پورا پڑھ لیا، اسم بہت پڑھ لیا، کچھ فائنل ٹچز ہیں جو ضروری ہیں ہمارے لیے، ترکیب قرآن کے حوالے سے بھی اور قرآن فہمی کے حوالے سے بھی۔ تو اللہ کا نام لے کے ان کا ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ ہم ترکیب کو بھی چلائیں گے انشاءاللہ، تاکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسم موصول، جن کو ہم کہتے ہیں اسماء موصولہ۔ Connecting noun. Connecting noun. Connecting. Connection. Connecting noun سے کیا مراد ہوئی؟ ایسا اسم جو کوئی کنیکشن کا کام کر رہا ہو۔ اچھا، دیکھیے ہم نے ایک پڑھا تھا اردو زبان میں ہے وہ، ایک ہے وہ اور ایک ہے وہ جو۔ جب ہم وہ کی بات کرتے ہیں تو اردو زبان میں ہم اشارے کے لیے بھی کرتے ہیں وہ، اور ضمیر کے لیے بھی کرتے ہیں وہ۔ اشارہ جو ہے عموماً کی بات کر رہا ہوں، اشارہ کسی ظاہری چیز کی طرف کیا جاتا ہے، ذالک الرجل یا ذالک رجل، زیادہ تر اس میں کوئی چیز کا فزیکل اشارہ، جبکہ ضمیر کے اندر آپ کے ذہن کو کسی پچھلے پراپر ناؤن اسم علم کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ زید اسکول سے آیا اور وہ سو گیا، یہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ پیچھے ایک اسم علم موجود ہے جو آپ کے ذہن کو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسم موصول جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ذہنی اشارہ ہے۔ یہ میں بڑی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ روایتی عربی دانوں کے انداز سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، جس طرح میں نے سمجھا ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن چونکہ میں نے ایسے سمجھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور عربی گرامر ہم نے ابھی تک پڑھی ہے، ہم نے کافی حد تک روایتی طریقے سے ہٹ کے پڑھی ہے، تو روایتی لوگ شاید اس میں انکمفرٹیبل ہوں، لیکن مجھے اس میں بڑا کمفرٹ فیل ہوتا ہے۔ ذہنی اشارہ، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ اس اشارے کی ڈیٹیل اس کے بعد آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں وہ جو محنت کرے گا، وہ جو ایمان لایا۔ ایمان لایا کے اندر جو فعل موجود ہے، جو فعل ہے اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ہے بیسیکلی جو پیچھے وہ جو کی طرف جا رہا ہے۔ گویا اس میں ضمیر میں ذہنی اشارہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے۔
اسم موصول ایک طرح کا ذہنی اشارہ، لیکن اس میں اشارہ اس کا اصل مرجع جو ہے یا جو جس کی ڈیٹیل ہے وہ بعد میں آتی ہے. یہ ایک فرق سمجھیں آپ. اور یہ ایک ایسا معرفہ اسم ہے جس کا معنی واضح نہیں ہوتا، مبہم ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا جملہ اس کے معنی کو واضح کرتا ہے. اسم موصول اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو اسم موصول کے اندر ہے. اب جو از نتھنگ، جو ایمان لایا، اب پتہ چل گیا ہاں یہ جو کس کی طرف ریفر کر رہا ہے، یا ایمان لانے والے کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کا ذہنی اشارہ ہے، لیکن اس کی تفصیل اس کے بعد آتی ہے. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دیٹ، دوز، وہ جو. اسی طرح اس کے لیے آتا ہے whosoever does this. یہ who سوالیہ نہیں ہے. اس میں موصول کے بارے میں ہم نے بتایا کہ معرفہ ہوتا ہے. اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، اور اس میں موصول کے بعد یہ تو ہو گیا اس میں موصول. ٹھیک، اس کے بعد جو تفصیل آتی ہے اس کی، جو ابہام دور کرنے کے لیے جو جملہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں صلہ. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس میں موصول کیا ہے؟ ذہنی اشارہ جس کی تفصیل بعد میں آتی ہے، اور اس تفصیل میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو لوٹ رہی ہوتی ہے اس کی طرف. اس تفصیل میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اشارہ کرتی ہے وہ جو کی طرف. ابھی ہم مثالیں دیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اس صلہ کے اندر اس وہ جو کے یا اس میں موصول کے معنی کا تعین ہوتا ہے کہ مراد کیا ہے. مثال کے طور پر اردو میں کہتے ہیں وہ کتاب ہے، اور اگر ہم کہیں وہ کتاب جو خوبصورت ہے میرے پاس ہے. اب کتاب جو خوبصورت ہے یہ صلہ اور موصول ہے. جو خوبصورت ہے، اس جو کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ اس کو ہم نے ممیز کر لیا، خاص کر لیا، اس کو معرفہ کر لیا خاص انداز میں کہ اس کے آگے تفصیل ایک جملے کے اندر آ گئی. اس کا استعمال میں کل بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اتنا استعمال ہے قرآن مجید، اتنا استعمال ہے کہ اس کو جب تک ذہن کلیئر نہ ہو اس وقت تک یہ آپ کے لیے معمہ بنا رہے گا. اس میں ضمیر معرفہ ہوتی ہے، اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. اسی طرح اس میں موصول بھی معرفہ. یہ آپ پہلی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح اس میں موصول بھی معرفہ ہوتا ہے، یہ بات کو خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس کی جو تفصیل میں جو اسم آتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. صلہ اور موصول جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہوں وہ دو لوگ جو کھیلے. اب یہ کھیلے میں کیا ہے؟ مذکر بھی ہے، اردو میں تو جمع ہو جائے گا نا، تثنیہ بھی ہے، مذکر بھی ہے، تثنیہ. تو لہذا جنس اور عدد کے لحاظ سے ان میں مطابقت. اب وسعت کی بات کریں، یہ وسعت معرفہ ہے، اس کے اندر بھی وسعت معرفہ ہوگی. ٹھیک ہے، وسعت کے لحاظ سے بھی ہے کیونکہ وہ دونوں معرفہ انڈرسٹوڈ ہے. اسی طرح حالت میں بھی ہم دیکھیں گے تو موسٹ آف دا کیسز ہمیں یہی ملے گا کہ حالت کے لحاظ سے بھی ویسے ہی. لیکن میں نے احتیاطاً آپ کو بتایا کہ جنس و عدد کا تو خیال آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ تو شعوری رکھنا ہے.
اس کی حالت کے لحاظ سے میں اس لیے زور نہیں دے رہا کہ جب ہم ان کے وہ اسماء موصولہ پڑھیں گے تو وہ بہت سے مبنی ہیں واحد والے، ورنہ غیر منصرف کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تیسری بات، صلہ اور موصول مل کر جملے میں ہر اس جگہ آ سکتے ہیں جہاں کوئی اسم آ سکتا ہے۔ اہم بات، یعنی کہ جب یہ ملیں گے تو یہ کسی بھی اسم کو ریپلیس کر سکتے ہیں جملے میں، فاعل بھی ہو سکتے ہیں، مفعول بھی ہو سکتے ہیں، مبتدا بھی ہو سکتے ہیں، خبر بھی ہو سکتے ہیں، مجرور بھی ہو سکتے ہیں، مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی اس کی ہر ایک کی ہم ایک مثال لیں گے، ابھی آپ کو مثال بتائیں گے۔ یہ مرکب نہیں ہے، صلہ اور موصول مل کے کچھ بھی بنتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا اور اس کی ترکیب کریں گے تو آپ کے سامنے کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ صلہ اور موصول کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت ایک یہ کمبینیشن ہے صلہ اور موصول کا، اور اس کا استعمال عربی زبان میں قرآن مجید میں بے انتہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یعنی اسم اور فعل کی بحث کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہمیں اس کا سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک؟ اچھا، اب سب سے پہلے ہم اسماء موصولہ کو دیکھتے ہیں، وہ ہیں کیا۔ اچھا جی، اسماء موصولہ، جب اسم کی بات ہے تو پھر اس سے کیسے نجات مل سکتی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، مبنی الذی الذی الذی، اللذانی اللذینی، الذی کا استعمال کم ہے، الذین کا زیادہ ہے، اللذانی کا تو بہت ہی کم ہے۔ اللتی، اللتانی، اللاتی،
اللاتی اور اس کا ایک اور بھی استعمال ہوتا ہے اللائی. جمع دو استعمال ہوتے ہیں. الذی اللذانی اللذینی اللذینی اللذین 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 اللتی 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 اللتانی اللتینی اللتینی اللاتی 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 یا اللائی اللائی اللائی. آسان ہے، زیادہ تبدیلیاں نہیں ہیں اس کے اندر. یہ ہیں اسماء موصولہ خاص. لیکن عام اسماء موصولہ بھی 4 ہوتے ہیں، جس میں سے 2 میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. من، ایک تو من آتا ہے نا اس میں استفہام، یہ من اور ہے. جیسے ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو جہاد، جس نے جہاد کیا. من اس میں موصولہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو ذو العقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. من جب استعمال ہوگا ایز اس میں موصول تو ذو العقل. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وغیرہ. دوسرا ہے ما. یہ موصولہ کے طور پہ جب استعمال، ما آپ کافی سارے پڑھ چکے ہیں بھائی. ما نفی کا ہے، ما استفہام کا ہے، یہ ما موصولہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں دے رسول لے لو اس کو. وما نہاکم، اور جس چیز سے روکے فانتہوا، تو رک جاؤ. اسی طرح آپ پڑھتے ہیں ما شاء اللہ. یہ ما کون سا ہے؟ یہ ہے ماشاء اللہ، جو چاہا اللہ نے یا جو چاہے اللہ. یہ ذو العقل ہے، یہ غیر ذو العقل. زیادہ استعمال جو اس کا ایز اے قانون بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے. ایکسیپشن ہوگی تو سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہوگی بات. یہ ہے موصول، اسماء موصولہ. وہ خاص ہیں، یہ عام ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا استعمال قرآن و حدیث میں ہے زیادہ. اب ہم مثالوں پر آتے ہیں. یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے، سورہ محمد کی پہلی آیت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا آ رہا ہے. اس کی ترکیب میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. الذین کیا ہے جی؟ موصول. کفروا فعل ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ ہم. یہ بن گیا جملہ فعلیہ پلس اس میں ہم کہاں جا رہا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو ایک وہ لوگ کے بعد میں جنہوں نے کفر کیا، یہ صلہ ہو گیا. اچھا، لیکن ابھی ایک اور مثال بھی آ رہی ہے ساتھ، اور عطف کے لیے ہے.
صدو، صدہ یا صدو کے معنی ہے روکنا اور رکنا، دونوں معنی آتے ہیں، روک دینا یا رک جانا۔ فعل پلس ہم، یہ ہم کہاں جا رہا ہے؟ عن، کیا لکھا میں نے؟ متعلق فعل صدو۔ اب یہ فعل اپنے فاعل جس کی ضمیر وہاں لوٹ رہی ہے سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ ہے صلہ ٹو۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نمبر ایک، اور کیا کیا؟ اور انہوں نے روکا یا رک گئے اللہ کے رستے سے۔ اچھا، یہ ایک اہم چیز ہے، یہ جو موصول اور صلہ، صلے 10 ہو سکتے ہیں واو کے ساتھ، صلے 10 بھی ہو سکتے ہیں واو کے ساتھ چلتے جائیں گے، لیکن وہ واپس آ کے اس موصول سے ملیں گے اور کچھ بنائیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکے اللہ کے رستے سے، ان کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ اضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیا۔ اللہ جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوا ہے، یہ ہے جملہ اسمیہ۔ یہاں کیا بنا؟ صلہ اور موصول یہاں کیا بنے؟ مبتدا۔ یہ ہے خوبصورتی ترکیب کی، انڈرسٹینڈنگ لیول۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اسی طرح ایک آیت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو ان الذین کفروا وہاں بھی مبتدا ہے، انا کے بعد الذین کفروا، اس میں انا بن گیا۔ آگے چلیں جی۔ یہ ہے آیت قرآن کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اچھا، انما کلمہ حصر ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، کلمہ حصر۔ المؤمنون مبتدا، الذین اس میں موصول، آمنو فعل، فاعل کیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے وہ؟ الذین۔ یہ با جو ہے اس کو جار کو ذرا ہم نیچے لائیں، اللہ مجرور ون، واو عطف کا ہے، رسول مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور نمبر 2۔ یہ جار اپنے دو مجروروں کے ساتھ مل کر متعلق فعل، کون سا والا متعلق فعل؟ آمنو،
اچھا یہ فعل آمنو اپنے فاعل جس کی ضمیر الذی لوٹ رہی ہے یہ بلکہ جملہ بنے گا, جملہ فعلیہ, اور کیا ساتھ بن جائے گا؟ صلہ بنے گا. بالکل ٹھیک ہے, صلہ. الذین کی ڈیٹیل آ گئی آگے, ذہنی اشارہ جس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے. ٹھیک, اب بتائیے جناب موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ یہ مل کے بنیں گے خبر, اور یہ ہوگا جملہ اسمیہ. مومنین کے بارے میں کیا خبر دی گئی؟ وہ جو بے شک مومن ایمان لاتے ہیں, ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول. یہ خبر تو گویا یہاں صلہ اور پہلی مثال میں صلہ اور موصول کیا تھے؟ مبتدا تھے. یہاں صلہ اور موصول کیا بنے؟ خبر بن گئے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں مومن تو صرف وہی ہیں جو, مومن تو وہی ہیں جو, یہ جو کیا ہے؟ الذین. انما کلمہ ہے حصر کا, یہ مبتدا کا جزو نہیں ہے, جملے میں آ جاتا ہے, جملہ تاکیدی ہو گیا, جملے میں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا, اس کو نہ لگاتے تو پیدا نہ ہوتا. انما کلمہ حصر ہے, تاکید ہے بے شک, بات تو صرف یہی ہے, بات کچھ نہیں سوائے اس کے, بس یہی بات ہے. اسی طرح دیکھیں وقال الذین کفروا, قال فعل ہے, الذین موصول, کفروا فعل پلس فاعل, ہم جو جا رہا ہے ادھر, صلہ. یہ کیا بنے بھائی صلہ اور موصول مل کے؟ فاعل. کس نے کہا؟ جنہوں نے کفر کیا. تو گویا ثابت ہوا کہ یہ فاعل کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. فاعل ظاہر ہو جائے تو فعل واحد لگتا ہے چاہے فاعل 1,00,000 ہوں. وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ, صبر. والا نج, اب لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ ہے. جزا یجزی کا مطلب ہوتا ہے جزا دینا, بدلہ دینا. یہ ہو گیا لنجزین, فعل ہے, اس میں فاعل کیا ہے؟ ویسے اس میں فاعل نحنو ہے اور یہ ضمیر الشان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال انا بھی کرتا ہے لیکن کہیں نحنو بھی کرتا ہے. الذین نہیں, ولا نجزین موصول, صبروا فعل پلس ہم فاعل, جملہ فعلیہ, صلہ. موصول اور صلہ مل کے کیا بنے؟ مفعول. ہم کن کو دیں گے؟ الذین صبروا کو ہم بدلہ دیں گے, ہم لازماً جزا دیں گے الذین صبروا کو. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ.
بلکہ اس کو ہم تھوڑا اور کھینچ دیں یہاں پہ، جار الذین موصول، یکتبون فعل پلس ہم، الکتابہ مفعول، بِأَيْدِيهِمْ یہ جار ہے، ایدیہم مضاف مضاف الیہ مل کر، شارٹ ہینڈ لکھ رہا ہوں میں، مجرور، یہ یکتبونہ اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کے بنا صلہ، صلہ اور موصول مل کے کیا بنے؟ جار کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مجرور، قائم مقام خبر، قائم مقام خبر یا متعلق خبر محذوف۔ مقصود یہاں پہ یہ تھا صلہ اور موصول مجرور بھی بن سکتے ہیں۔ دیکھیں صلہ اور موصول مل کے کچھ بنتے ہیں، صلہ اور موصول مل کے بنتے ہیں، صلہ اور موصول مل کے فاعل بنتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، کبھی کسی بات کو عموم دینے کے لیے، کسی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کسی بات میں ایک وزن پیدا کرنے کے لیے اسلوب بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا تھا فل ویلو فویلن، ایک انداز ہے بات کرنے کا، ٹھیک ہے؟ فویلن تو تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب بایدیہم کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اللہ کا کلام اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے بربادی طے ہے، ان کے لیے بربادی کا فیصلہ کر لیا گیا، یہ وہ چیز ہے کہ خبر اس کی معذوف ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قلم میری جیب میں ہے، ہم نے کہاں سے طے کر لیا کیا ہے؟ طے یہ ہوا کہ جیب میں موجود ہے۔ قلم میری جیب میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ موجود نہیں ہے۔ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے بعد میں کہ یار اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ موجود نہیں ہے۔ آخری بات، میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کو، امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ قرآن مجید میں جب آ رہا ہے سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، الذین موصول، یؤمنون فعل اور یہ آ گیا ہم فاعل، بالغیب جار اور مجرور، متعلق فعل یؤمنون، متعلق فعل یؤمنون، یہ ذرا کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عطف، فعل فاعل اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ، ایک منٹ، وَيُقِيمُونَ فعل پلس اس کا ہم فاعل، الصلاۃ مفعول، جملہ فعلیہ، عطف یہ جار ہے، یہ موصولہ ہے، رزقنا فعل ہے، فعل اور اس کا فاعل ہے نحن، ہم مفعول، یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور یہ صلہ ہے ماں کے لیے، صلہ کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ ينفقون فعل پلس ہم فاعل، جار اچھا موصول اور صلہ مل کے بنیں گے مجرور، جار اور مجرور مل کے بنیں گے متعلق
فعل ينفقون، اور یہ بنے گا ایک اور جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. الذین کے لیے یہ ہے صلہ 1، یہ ہے صلہ 2. وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو مما رزقناہم ینفقون. یہ آ گیا صلہ 3. یہ 3 صلے اور یہ موصول، یہ مل کر بنے ہیں صفت متقین کے لیے. یہ 3 مل کے کیا بنے، صفت متقین، ہدی للمتقین. ان متقین کی کیا صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے بھی چل رہا ہے وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ سب کی سب جا کے صفت بن رہی ہے کس کے لیے، متقین کے لیے. ما رزقناہم بتانا ہے کہ کمپلیکسٹی آف ترکیب، کلیئر ہو ہر چیز کا مقام. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اس کی ترکیب آپ کر کے آئیں کل. اور یہ بھی یہ الذین اور موصول مل کے سارے کیا بنیں گے، صفت بنیں گے انہی متقین کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.